بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے بعد اب بھارت میں بھی انقلاب برپا ہونے کو ہے۔ انقلاب 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 زندہ باد کے نعروں سے دہلی کے ایوان لرز اٹھے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز نے جوائن کر لیا ہے، بھارتی کسانوں نے جوائن کر لیا ہے، سکھوں نے جوائن کر لیا ہے، مائنورٹیز نے جوائن کر لیا ہے۔ کس کو؟ بھارت کی یوتھ کو، نوجوانوں کو، کاکروچز کو۔ جی ہاں، وہ نوجوان جن کو کاکروچز کہا گیا تھا۔ مودی سرکار جو اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے ان طالب علموں کو پیچھے دھکیلنے میں، ناظرین وہ تمام تر ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے، بچوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، فیمیلز کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ افراد جو کہ سویلین ڈریس میں دیکھے گئے ان کو بھی ڈنڈے تھمائے گئے، ان کے ہاتھ میں بیلٹ گنز موجود تھی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کے سولجرز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے جن کے نیم ٹیگ، نیم بینڈز اوپر ان کی وردی کے نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت دہلی سرکار بالکل پریشان ہے، ان کے چانسز بہت کم ہے، مودی کا کھیل ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ دہلی کے ساتھ ساتھ ممبئی میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں، اروناچل پردیش میں احتجاج ہو رہے ہیں، منی پور میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2027 کے اندر بھارت کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اب وہ حقیقت میں ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ The reason behind that is کہ وہ یوتھ، وہ جین زی جن کو دبایا گیا، جن کو کاکروچ کہا گیا، جن کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، مودی کی انتہا پسندی کی وجہ سے، گھٹیا سسٹم کی وجہ سے وہ تنگ آ کر بالآخر سڑکوں پر نکلے ہیں، اور جتنا ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی وہ اور ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، the most beautiful part of the protest، جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی طالب علم ہیں، ان کو جب مارا جاتا ہے تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے۔ That shows that this is the protest of educated people۔ ناظرین، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، بیلٹ گنز کا استعمال، ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا، بیریکیڈز لگائے ہوئے تھے، پولیس مار رہی تھی ان بچوں کو، فیمیلز کو مار رہی تھی، ابڈکٹ کر رہی تھی، بڑی جو ہے وہ وائلنٹ تصاویر اور فوٹیجز سامنے آئی ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ دے ڈڈ ناٹ ریٹیلیٹ۔ صرف انہوں نے زبان سے، صرف انہوں نے الفاظ سے مقابلہ کیا۔ A person was standing، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ایک یوتھ، ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، اسے مارا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ اور مارو، آؤ اور مارو، اسے اور مارا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں آؤ اور مارو۔ پولیس والوں کو شرم آ جاتی ہے، اور پھر ایک پولیس والا آ کر جو ہے اس کو باقی پولیس والوں کو پیچھے کرتے، کیونکہ یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ بچیوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ راہل گاندھی جو کہ کل مودی کے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو لے جایا گیا وہاں سے زبردستی۔ اینڈ امیجن واٹ ہی واز سیئنگ، ہی واز سیئنگ دس از ڈیموکریسی ان انڈیا، یہ ہے بھارت کے اندر جمہوریت، دس از دا ریئل فیس آف انڈیا۔ یہ ہے وہ انتہا پسند مودی جس کی وجہ سے بھارت تباہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج تمام تر عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ ناظرین، صرف یہ نہیں بلکہ ایک اور ویڈیو زیر گردش ہے جس میں ایک نوجوان کہتا ہے کہ پولیس والوں نے، آرمی والوں نے یہاں پر لاشیں بچھا دی ہیں، یہاں پر بہت سے نوجوانوں کو مار دیا، اور اب ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو جا کر پاکستانی فوج کا مقابلہ کرو، وہاں تو تم اپنی پتلونیں چھوڑ کر بھاگ آتے ہو۔ تمہارے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو سٹوڈنٹس جو کہ نہتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں ہتھیار استعمال کر رہے ہو، انہیں کیوں مار رہے ہو؟ وہ تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر تمہارے اندر اتنا ہی غصہ ہے تو جاؤ ذرا سرحد پر فوج کے ساتھ، پاکستانی فوج کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن دے نو کہ پاکستانی فوج کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو اپنی پتلونیں چھوڑ کر وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ ناظرین اسی لیے نہتے یوتھ پر، جین زی پر احتجاج کو روکنے کے لیے ایسے گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ بھارت کی اگر بات کی جائے، صرف اس وقت اروناچل پردیش میں نہیں بلکہ اروناچل پردیش کے ساتھ دہلی میں تو ہم نے آپ کو سچویشن بتائی، بلکہ ممبئی میں، منی پور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں اس مودی رجیم کے خلاف، گودی میڈیا کے خلاف، مودی رجیم کے خلاف،
اس RSSian اور BJPian جتھوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ابھی ناظرین جو اس وقت سچویشن ہے وہ آؤٹ آف ہینڈ ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ بھارتی جو فورسز ہیں، بھارتی فوج کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے فیمیلز کو مارنے کے لیے۔ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ پھر صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ سے زائد کسان، جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ویڈیو آپ تک جب تک پہنچے گی، تب تک عین ممکن ہے کہ وہ کسان، وہ غیرت مند کسان، وہ سکھ اس پروٹیسٹ کو جوائن کر چکے ہوں۔ پنجاب سے نکلے تھے، دہلی کی جانب گامزن تھے، ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مسلح جتھوں کی جانب سے، بٹ دے ور ناٹ اسٹاپنگ۔ ایک بھی میدان پر، ایک بھی پوائنٹ پر انہوں نے رکنے سے انکار کیا، بلکہ کہا کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بس اب بہت ہو چکا ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے مظالم دیکھے سکھوں نے اور کسانوں نے، اور پھر جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی جس پر مودی بڑا خوش ہو رہے تھے، وہ ایکچولی کسانوں کا ستیہ ناش کیا انہوں نے۔ وہ ان کے امیدوں اور ان کی جو کمائی ہے، ان کے روزگار کو کچل کر رکھ دیا نریندر مودی نے، تو وہ بھی غم و غصہ ہے، اور پھر وہ اس پروٹیسٹ کو جوائن کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اس وقت 1 لاکھ سے زائد کسان، سکھ، مائنورٹیز، مسلمان، ہندو، ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ، کلر، ریلیجن، کریڈ، اینی تھنگ، اس وقت سارے ایک ہو چکے ہیں صرف اس ایک بچر آف گجرات، ٹیمو ورژن آف نیتن یاہو، نریندر مودی کے خلاف۔ ناظرین ابھی جو پارلیمنٹ کیمپس ہے اس کے باہر راہل گاندھی موجود ہیں، وہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور نوجوان پیچھے ہٹنے کو نہیں تیار، لاکھوں کی تعداد میں، یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے۔ اور ایک ہی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اب دھرمیندر پردھان کا ریزائن نہیں، ایجوکیشن منسٹر کا نہیں، بلکہ نریندر مودی کے ریزائن سے ہی بات بنے گی۔ اب جب تک نریندر مودی ریزائن نہیں دے گا تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ناظرین یہ صرف ایک مودی کے لیے الارمنگ سچویشن نہیں ہے، بلکہ مودی چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مودی چوری کرتے ہوئے، جی ہاں، مودی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ مودی نے پاکستانی روڈز کی تصاویر اپنی BJP کی پروموشنل کیمپین میں چلا دی۔ پاکستانی روڈز کی تصاویر، ارے ہمیں پتہ ہے کہ مودی صاحب آپ کے جو دور ہے، آپ کے جو اقتدار کا جتنا بھی ٹینیور ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا کام کیا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا کام کیا ہے، مائنورٹیز کے لیے کتنا کام کیا ہے، وی نو اباؤٹ یو۔ تو یہ آپ جو چوری کر رہے ہیں، اس نے آپ کی پرفارمنس کو تو ایکسپوز کیا ہی ہے، لیکن جو آپ نے اپنے ٹینیور میں کارکردگی دکھائی ہے، اس کا رزلٹ آپ کو آج دہلی کی سڑکوں پر مل رہا ہے۔ اس کا رزلٹ آپ کو آج دہلی کے پارلیمنٹ کے باہر جو غم و غصہ ہے نوجوانوں کے مابین، اس کی صورت میں مل رہا ہے۔ آپ سے کون خوش ہے؟ نیم اینی سنگل پرسن، اینی سنگل کمیونٹی دیٹ از ہیپی فرام نریندر مودی۔ کسان ناخوش ہے، مائنورٹی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی ون، ایچ اینڈ ایوری مائنورٹی، کیا وہ خوش ہیں؟ اسٹوڈنٹس خوش ہیں، سکھ خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں۔ ہو از ہیپی فرام یو؟ فیصلہ نریندر مودی کا تب ہوا تھا جب گجرات کے معصوم مسلمانوں کا قتل کیا تھا، تبھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ RSSian جتھے کا، یہ ٹولے کا جو سربراہ ہے، یہ وزیر اعظم ہوگا، اور یہ اگر وزیر اعظم رہا تو پھر بھارت کا مستقبل بڑا ہی تابناک دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔